طور پہ وہ جن کا تعلق ان پارٹی سے ہے جو کہ اس میں ویسٹرن روٹ کے حوالے سے بہت سے جو سوالات اٹھا رہے تھے اس زمانے میں، اور ابھی بھی اس کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ، اور میں یہ کہتا چلوں کہ خرم حسین صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بزنس اور اکانومی پہ لکھتے ہیں، اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان اخبار میں، انہوں نے ایک تو کچھ ہی دن پہلے ایک مضمون لکھا اس کے حوالے سے دا گڈی بریگیڈ، اور اس سے 2 ہفتہ پہلے انہوں نے جو یہ پہلی شپمنٹ گئی تھی اس کے حوالے سے بھی مضمون لکھا، اور اس کا عنوان تھا ہیز سی پیک ناؤ ککڈ آف۔ اس میں انہوں نے بہت سے جو ہے وہ پریکٹیکل سوالات جو ہے جو بنیادی ریشنل جو سوالات ہیں وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ مضمون انگریزی میں ہے اور ہم پروگرام اردو میں کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ جو باتیں ہیں وہ ان ناظرین تک بھی پہنچیں جو کہ عام طور پہ شاید انگریزی کی تحریریں نہیں پڑھتے۔ اس میں ایک جو اہم چیز ہے، پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ روس جو ہے وہ کوئی خفیہ جو ہے مذاکرات کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ان کی ایف ایس بی کا جو ان کی جو سیکرٹ سروس ہے ان کے کوئی آفسر جو ہے وہ باضابطہ گوادر آئے۔ ان رپورٹس میں کوئی سورسنگ نہیں تھی اور نہ ہی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کون آفیسر ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اس میں جب پرائم منسٹر صاحب سے بھی ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس میں شمولیت کے خواہش مند ہیں۔ اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اگر چھتری اگر اس کی دیکھ لی جائے تو چھتری اس کی ہے ون بیلٹ ون روڈ اوبور۔ اس چھتری کے نیچے بہت سارے اور منصوبے ہیں جن میں ایک جو سینٹرل ایشیا کے حوالے سے ہے وہ دا سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن جو کہ کیریک کے نام سے، اور کیریک کے نیچے جو ہے اور پروجیکٹس ہیں جن میں سی پیک بھی ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کے اندر 11 ممالک جو ہے وہ کیریک میں شامل ہیں، جس میں افغانستان، آذربائیجان، چائنا اٹ سیلف، جارجیا، قزاقستان، کرگز ریپبلک، منگولیا، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اینڈ ازبیکستان۔ تو یہ جو معاملہ اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو سوال جو اہم پوچھے خرم صاحب نے اپنے مضمون میں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آسک یور سیلف اے سمپل کوسچن، سادہ سوال پوچھے کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز جوائننگ سی پیک مین، کہ مطلب اگر کوئی کہہ رہا ہے، ملک کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سی پیک جوائن کرنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ پورٹ استعمال کرنا چاہ رہا ہے گوادر کا؟ کیا وہ جو سڑکیں ہیں وہ ان کو کارگو کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا وہ کنسٹرکشن کے کانٹریکٹس کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کی دلچسپی ہے؟ کیا وہ ریفیولنگ رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے؟ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ تمام رپورٹس جو ہیں وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیتی۔ خرم حسین صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر صفدر سہیل ہیں جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلاننگ کمیشنز کا جو سینٹر آف ایکسلنس ہے اس کے، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ٹی پی آئی کے، اور میر حاصل خان بزنجو صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں پورٹس اور شپنگ کے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں خرم صاحب سے بات کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا جو پیگ ہے وہ ان کے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خرم، یہ جو آپ نے 2 مضامین جو جن کا میں نے ذکر کیا، ایک تو ہے سی پیک ناؤ ککڈ آف اینڈ دین دس دا گڈی بریگیڈ، تو ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے، اور جو ایک فینٹیسی جو ویو ہو رہی ہے اس کے ارد گرد وہ کیوں ہو رہی ہے؟ جناب، ریالٹی تو یہ ہے کہ سی پیک ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن یہ ایک بہت لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے۔ اس کو اگر ہم آپ سوچیں کہ 20، 25، 30 سال کی ویژن ہے تو پھر تو اس میں بہت دم ہے اور بہت سینس ہے، لیکن کافی حد تک ابھی ہمارے پبلک میں ایک امید سی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جیسے چیز شروع ہو چکی ہے ابھی سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی لوگوں کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ سے بھی کالز آنی شروع ہو گئی ہیں کہتے ہوئے کہ دیکھیں آپ ابھی گوادر میں زمین خرید لیں کیونکہ 6 مہینے کے بعد وہ بہت چڑھ جائے گی، ٹریڈ وہاں سے شروع ہو چکی ہے۔ ایسا کچھ ہے نہیں ابھی۔ گوادر پورٹ از ناٹ ریڈی فار ٹریڈ اینڈ فار شپنگ پرپسز یٹ، کیونکہ وہاں پہ فنکشننگ کرینز تو موجود ہیں، فنکشننگ برتھ جہاں پہ شپس آ سکتی ہیں تو وہ تو موجود ہیں، لیکن کسی قسم کا وہاں پہ اسٹوریج، ویئر ہاؤسنگ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔
اور گوادر تک پہنچنے میں بھی جیسے یہ چائنا سے جو ٹریڈ کانوائے آیا تھا اس میں کوئی تقریباً 2 ہفتے لگائے تھے کاشکر سے لے کے گوادر تک پہنچنے میں. صرف کوئٹہ سے لے کے گوادر تک ان کی 3 دن کی جرنی تھی. اور اس سڑک پہ ہی میں واپس آیا تھا. جب میں گوادر گیا تھا کور کرنے اس ٹریڈ کانوائے کو, تو واپسی میں نے اپنی اس سڑک سے ہی کی. گوادر سے کوئٹہ تک بائی روڈ میں نے وہ ٹریول کیا, خود دیکھنے کے لیے کہ اس ویسٹرن روٹ کے حالات کیا ہیں اور اس کی حقائق کیا ہیں. مجھے تو 2 دن لگے تھے گاڑی میں جاتے ہوئے. جو گاڑی اگر 120-130 کی رفتار پہ جا رہی ہو تو پھر مجھے 2 دن لگے تھے اس میں. اور وہ سڑک بالکل ویران ہے. سڑک کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے, لیکن کمرشل ٹریفک کو چلنے کے لیے روڈ سائڈ انڈسٹری کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے مثال کے طور آپ دیکھ لیں, آج تک موٹر وے کے اوپر کمرشل ٹریفک بہت کم چلتی ہے. زیادہ تر جو کمرشل ٹریفک ہے وہ جی ٹی روڈ پریفر کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا پنچر ہو جائے, آپ کے ٹرک میں کسی قسم کا نقص آ جائے, تو آپ کو روڈ سائڈ پہ اسسٹنس بڑی جلدی مل جاتی ہے جی ٹی روڈ پہ. اگر کوئی ہائی وے آپ نے بنائی ہوئی ہے جہاں سے کمرشل ٹرکس کو 3 دن یا 5 دن کا سفر کرنا ہوگا, اور وہ بالکل ٹوٹلی ویران ہے کہ وہاں پہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی ریسٹورینٹ نہیں ہے, کسی قسم کا مینٹیننس کی فیسلٹیز نہیں موجود, تو ادھر کمرشل ٹریفک نہیں جائے گی. اور یہ والا ٹریڈ کانوائے بھی جو گیا تھا, ان کو زبردستی ویسٹرن روٹ پہ بھیجنا پڑا تھا. اعجاز, یہ ان کے جو ڈرائیورز تھے, جی بالکل, آپ نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہوا ہے, اور آپ نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کنٹینرز بھی وہ جو ہے وہ بھجوانے پڑے, کیونکہ وہاں سے کنٹینرز جو ہیں وہ اتنے نہیں تھے کہ جن کو یہاں پہ لایا جا سکتا. آپ نے تو زنجیانگ کے حوالے سے, جو زنجیانگ کی اکانومی کا جو سائز ہے 150 بلین کا, اس کے حوالے سے بھی آپ نے نقطہ ریز کیا. میرے ساتھ ہی رہیے کیونکہ ڈاکٹر صفدر سہیل جو ہیں وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, خرم حسین جو بات کر رہے ہیں, ایک تو کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم 25 to 30 ایئرز تو یہ بڑی تکڑی قسم کی چیز ہے, لیکن یہ امید وابستہ کر لینا کہ یہ کک آف ہو چکا ہے اور سڈنلی جو ہے کوئی جو ہے وہ ہنی وائلڈ اینڈ مانا ڈیوز فال آن پاکستان, ایسا نہیں ہوگا. جہاں تک خرم صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ اس کے سارے ثمرات جو ہیں بہت سالوں میں آئیں گے, وہ بالکل صحیح ہے ان معنوں میں کہ سی پیک کے بہت ساری ڈائمنشنز ہیں. سی پیک کا ایک پارٹ جو ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہے, دوسرا بڑا پارٹ جو ہے وہ چائنا پاکستان بائی لیٹرل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ انٹیگریشن ہے, اور تیسرا بڑا پارٹ جو ہے وہ سی پیک کا 1 بیلٹ 1 روڈ کے ایک فلیگ شپ کے طور پہ ہے. اب ان تینوں لیئرز کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو اس میں یقیناً جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ انٹیگریشن کسی بھی ریجن میں ہے وہ بہت وقت لیتی ہے. آپ یوں کہیے کہ یورپین یونین کی انٹیگریشن کب شروع ہوئی اور اب تک کہاں پہنچی ہے, وہ تو یہی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی, تو وہاں اس حد تک بات ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف چائنا دونوں اس بارے میں بہت کلیئر رہی ہیں. اسی لیے 2013 میں جو 5 جولائی کا MOU ہے, اس میں دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہوگا 2030 تک. اس کی آؤٹ لائن جو ہے بائی میوچول ایگریمنٹ 8 نومبر 2014 کے ایک MOU کی شکل میں, جو کہ پبلکلی اویلیبل ہے, موجود ہے, جس میں دونوں ملکوں نے وہ اصول طے کیے کہ چائنا کا اس میں کنٹریبیوشن کیا ہوگا, ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا. جیسے ہمارا ویژن جو ہے اس ڈاکومنٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف پاکستان وڈ بی ون آف آر میجر آبجیکٹیو. لیکن ابھی تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ جو ایک سیاسی کنٹروورسی شروع ہو گئی مغربی روٹ کے حوالے سے, جس کا ابھی ذکر کر رہے ہیں خرم صاحب نے کیا, کہ وہ جو روٹ ہے وہ کمرشلی ابھی وائبل ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو آپ لے کے آئے, یہ جو پہلی کنسائنمنٹ جو آپ نے بھیجی, وہ اس کی وجہ جو ہے وہ مجھے کمرشل اکنامک کم اور پولیٹیکل جو ہے وہ زیادہ لگ رہی ہے. کمرشل وائبلٹی میں بھی 2 سٹیجز ہیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ جی جو سی پیک روٹس بنے ہیں اس سے انٹینسیفیکیشن آف ڈومیسٹک کامرس تو ہوگی اور وہ بہت جلدی سامنے آ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ روٹس بننے میں کچھ روٹس اسٹرینگتھن ہو رہے ہیں, کچھ نئے بن رہے ہیں, تو اس میں بھی ابھی 1.5-2 سال اور لگ جائیں گے. تیسرا جو سب سے اہم ہے کہ روٹس تو آپ کا ایک ٹریڈ کوریڈور تو پوائنٹ A ٹو پوائنٹ B جو ہے وہ کارگو کے لیے ہے. اصل ٹرانسفارمیشن تو ان ٹریڈ کوریڈورز کی اکنامک کوریڈورز میں تب ہوگی جب انڈسٹریل پارکس اور نئے شہر ان روٹس پہ بسیں گے یا نوڈل سٹیز ریجوینیٹ ہوں گے. یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم پلان میں موجود ہیں. جو آؤٹ لائن ہے لانگ ٹرم پلان کی, اس کے
5 بڑے پلرز ہیں. اس کا سب سے اہم پلر یہی ٹرانسفارمیشن ہے جس میں نئی اکنامک جغرافیز پاکستان میں ڈیولپ ہوں گی, جس میں کہ پاکستان کے وہ علاقے جو اب تک کم ترقی یافتہ ہیں وہ بھی باقی حصوں کے برابر آ جائیں گے, جسے ہم اسپیشل ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں. دوسرا بڑا حصہ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا ہے. اس میں ابھی پچھلے مہینے اکتوبر کے اینڈ میں کہہ لیں ٹو بی مور پریسائز ایک سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انڈسٹریل کوآپریشن بنایا گیا ہے, اور وہ اگر وقت ہوگا تو میں اس کی مزید تفصیل دینا چاہوں گا. ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ پلاننگ کا آلریڈی بہت مہینوں سے کام کر رہا ہے, اور وہ اس میں باقی جو بڑے منصوبے ہیں پلرز کہہ لیں آپ, وہ ایگریکلچر ہے, واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے, کوسٹل ٹورزم ہے. یہ تینوں وہ پلرز ہیں جو کہ بیسیکلی انکلوسیو ڈیولپمنٹ بھی لے کے آئیں گے, اور جو ہمارے ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں اور یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, تو اگلے لانگ ٹرم پلان میں بہت بڑا فوکس ان ایریاز پہ ہے. اچھا اوکے, لیٹ می جسٹ کوئکلی گو بیک ٹو خرم. خرم, یہ جو آپ نے جو بات کی اور جو ڈاکٹر صفدر سہیل کہہ رہے ہیں, مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہی از آلسو سیئنگ کہ وہ جو انٹیگریشن ہے اور وہ تمام جو چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں, اسپیشل ڈیولپمنٹ اینڈ دا ریسٹ آف اٹ, دیٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اینی ویئر فرام 25 to 30 years. At least. تو نہیں, آئی تھنک ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ایگری کرتا ہوں. ایک بہت بڑی ویژن ہے جس کو ابھی لانچ کیا جا رہا ہے. اس کے بہت ہم لوگ ارلی سٹیجز میں ہیں. اس میں اگر یہ ویژن جس طریقے سے یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر یہ انفولڈ کرے تو لازم اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے. لیکن ہمیں ابھی مائنڈ میں رکھنا ہے بہت ضروری ہے کہ یہ نمبر 1 یہ ایک بہت لانگ ٹرم وینچر ہے. یہاں تک پہنچتے ہمیں بہت وقت لگے گا. اس وقت کے دوران بھی بہت چیلنجز آئیں گے. ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے بہت ہمارا مزاج جو ہے ٹھنڈا ہونا چاہیے, اور بہت ہمیں پریکٹیکل چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہوگی. میں صرف ایک ماحول کی طرف ابھی پوائنٹ کر رہا تھا اپنے لاسٹ آرٹیکل میں, جہاں پہ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے نا لوگوں نے آرٹیکل وغیرہ چھپ گئے تھے اور بریکنگ نیوز چلنے لگ گئی تھی کہ جی اب تو رشیا بھی آ گیا ہے, پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سی پیک کے راؤنڈ ریوالو کرنے لگے گی. ان چیزوں سے تھوڑا سا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ فوکس رکھنا چاہیے پریکٹیکل چیزوں میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, بیکاز یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ جو چیز آپ نے انگریزی میں تحریر کی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم جو ہے نا پروگرام کے توسط سے جتنے بھی لوگ کم یا زیادہ دیکھتے ہیں وہ ان تک یہ باتیں جو ہیں وہ پہنچائی جائیں. اور چونکہ اس میں ایک جو پریگمیٹک اپروچ ہے وہ بہت اہم ہے. کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہی ڈیلز ود دس؟ جی میں تو ایکچولی تمام سوال پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ہمیں کہ واٹر ریسورس مینجمنٹ اور تمام اور جتنے ایگریکلچر اور تمام اور جو ڈائمینشنز ہیں جن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے, اس کے بارے میں معلومات اتنی پبلکلی اویلیبل ہے نہیں. ابھی جتنا پبلکلی اویلیبل نالج ہے آن سی پیک, ابھی جیسے آپ نے اگریمنٹ کی بات کی 2014 میں جو سائن ہوا تھا گورنمنٹ آف پاکستان اور چائنا کے بارے میں, وہ اگریمنٹ مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل ہوئی تھی, اور ایونچولی میں نے حاصل کیا تھا. ایک کورٹ کیس ہوا ہے وہاں پہ وہ ایز پیس آف ایویڈنس سبمٹڈ تھا, تو کورٹ ریکارڈ سے مجھے مل گیا. یہ جو رپورٹس آپ لوگ لکھ رہے ہیں, جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, اس کے بارے میں ڈسکلوز کرنا, اس کی رپورٹس آپ کے اپنی ویب سائٹ پہ, پلاننگ کمیشن ویب سائٹ پہ لگانے سے کیوں اتنا بھیجا کریں آپ لوگ؟ جی ڈاکٹر صاحب. انفارمیشن اباؤٹ لانگ ٹرم پلان اینڈ انڈسٹریل کوآپریشن از کنسرنڈ, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ہم نے جو کنسلٹیشن کی ہے اٹ واز اے پبلک کنسلٹیشن جس میں کہ 16 فیڈرل گورنمنٹ منسٹریز, آل دا پروونشل گورنمنٹس, چیمبرز آف کامرس, پالیسی کمیونٹی, میں خود بہت جگہوں پہ گیا ہوں مارچ سے اپریل تک, جو 8 نومبر 2014. لیکن خرم صاحب کا تو بہت سادہ سا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آپ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہونی چاہیے. بالکل اویلیبل ہیں. جو 8 نومبر کا MOU ہے وہ اویلیبل ہے, میں انہیں بھجوا بھی دوں گا بائی ای میل. باقی جو کنسلٹیشنز ہیں وہ بھی اوپن رہی ہیں, وہ کسی بھی موضوع پہ چاہیں تو ہم ان سے شیئر کر لیں گے. جو ڈاکومنٹ ایوالو ہو رہا ہے وہ تو اوبیسلی ایک ریسرچ رپورٹ ہے جس پہ کہ ابھی جو ہے وہ ہم نے صوبوں سے کنسلٹیشن کی ہے. چائنی سے اگست کے اینڈ میں ہم دوبارہ چائنا گئے ہوئے تھے. اب اس میں
یہ میں لیکن ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ لانگ ٹرم پلان جو ہے یہ ایک پرسپیکٹو پلان ہے جو اگلے 15 سال کی جو ہے وہ راہ متعین کر رہا ہے کہ یہ مین ہمارے پلرز ہیں, یہ ریزلٹ چینز ہیں جو ہمیں ان گولز تک لے کے جائیں گے جو دونوں ملک اگلے 15 سال کے لیے ان ٹرمز آف سی پیک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ متعین کریں گے. اور اس کے لیے یہ جو میں نے ابھی نام لیا وہ یہ سارے پلرز ہمارے سامنے ہیں اور وہ ایک ہولسٹک اپروچ اس میں اڈاپٹ کی جا رہی ہے. اور اصل وجہ جو دوسرے ملکوں کی دلچسپی لینے کی وہ یہ ہے کہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ لانگ ٹرم پلان جس میں انڈسٹریل کوآپریشن بہت بڑا ایک حصہ ہے اس میں اس ایریا میں جو ہے گروتھ ریٹس بہت بہتر ہو جائیں گے. تو دوسرے ملک بھی چاہیں گے کہ جی وہ انہیں پتہ بھی ہو کہ جی کن ایریاز میں زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. جیسے پاکستان میں ایف ڈی آئی جو ہے ایگریکلچر میں کم آتی ہے, یا آئی سی ٹی میں ہمارے ہاں چائنا سے پہلے انویسٹمنٹ آئی. ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ مچ ہائر لیولز آف انویسٹمنٹ ان دیٹ. تو وہ ایک جس طرح سے نیفٹا جب سائن ہوا ہے تو پوری دنیا میں انٹرسٹ تھی کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے, تو بہت سارے ملکوں کی انٹرسٹ اس حوالے سے ہے. اوکے ٹھیک ہے, میں نے ایک وقفہ لینا, بٹ بفور دیٹ لیٹ می کوئکلی گو بیک ٹو خرم صاحب اینڈ دین آئی ول سے تھینک یو ٹو ہم فار بینگ ود اس. خرم کوئکلی یہ جو بات کر رہے ہیں, جو آپ نے سوالات پوچھے کہ انٹرسٹ وہ ہوگا اور اس وقت جنریٹ ہوگا وچ اگین بیسکلی کورابوریٹس واٹ یو سیئنگ کہ جب آپ کی یہاں پہ گروتھ ریٹس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. ہاں دیٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم, لیکن میرا خیال میں یہ امید رکھنا کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے ہی ریز ہوگا, یہ مس پلیسڈ ہے. یہ والی امید, اپنا گروتھ ریٹ کو ہم لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایکسٹرنل ہیلپ ہمیں نہیں ڈھونڈنی چاہیے. بہت ڈومیسٹک ریفارمز جن کی ضرورت ہے, اگر وہ ساتھ ساتھ آپ نے نہیں کیے سی پیک امپلیمنٹیشن کے لیے کے ساتھ ساتھ, تو پھر میرا نہیں خیال کہ سی پیک کے ذریعے آپ کی جو اکانومی کے اسٹرکچرل کنسٹرینٹس ہیں ان کو آپ ایڈریس کر سکیں گے. اور اس میں آپ کو ایک دو ایگزامپلس دے دوں. جس حساب سے ہمارے ایکسپورٹس گر رہے ہیں, جس حساب سے ہماری ریونیو بیس جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی, لیکن ہماری ریونیو ریکوائرمنٹس جو ہیں, ایکسپینڈیچر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ گرو کرتی چلی جا رہی ہیں, انکلوڈنگ ایکسپینسز کنیکٹڈ ود سی پیک. تو ان ریفارم اگر آپ نے ڈومیسٹک ریفارمز کے اوپر سے اپنی نظر ہٹا لی تو پھر یہ جو ایکسٹرنل سپورٹ آپ کو ساری باہر سے آ رہی ہے یہ لانگ ٹرم میں بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکے گی جو آپ سمجھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خرم. میں تو بلکہ ایز اے لے پرسن مے بی یو مائٹ اگری ود می, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ڈومیسٹک اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ جو آپ کی ایکسٹرنل سپورٹ جو آ رہی ہے اس کو بھی آپ فلی ایکسپلوئٹ نہیں کر پائیں گے. What do you make of this? کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تمام جو ہے ہم باتیں کر رہے ہیں we are all basically on the same page. ہم دیکھیں جگسا پزلز کے مختلف پیسز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے پیس کے حساب سے شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سی پیک نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک گیم چینجر ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت سا چینج کرنا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کا جو عمل ہے وہ کافی سست ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ سی پیک پہ چائنا سے جو ایکسٹرنل سپورٹ ہے وہ شاید زیادہ تیز ہو. ہمارے اپنے جو اندر چاہیے, لیٹ سے آپ گوادر کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اب اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹ کے لیے آپ کو وہاں پہ کسٹم کلیئرنس ایفیشنسی بھی اتنی تیز چاہیے ہوگی, کنٹینر ہینڈلنگ بھی اسی حساب سے چاہیے ہوگی. صرف انفراسٹرکچر کی بات نہیں میں کر رہا, اس وقت میں اس کے جو سافٹ کمپوننٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ یقیناً اس میں ٹائم لگے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم شاید میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک سے راتوں رات سی پیک از اے پینیسیا فار ایوری ہل, وچ از ناٹ دا کیس. یعنی اگین اس کو تھوڑا سا ہمیں تحمل سے دیکھنا ہوگا. تھوڑا سا میں حاصل بھائی کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اس وقت کرنٹ آپ کو ریلیف محسوس ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا, اس میں شاید سی پیک کا رول اتنا بڑا نہیں ہے, چونکہ انرجی پروجیکٹس جو سی پیک کے تحت آ رہے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپریشنل نہیں ہوا کہ گریڈ میں اس حساب سے الیکٹریسٹی جو ہے وہ شامل ہو جائے کہ وہ آپ کو ریلیف مل جائے. اس وقت جو الیکٹریسٹی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ لوڈ شیڈنگ میں جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے فرنس آئل پہ پاور پلانٹ چل رہے ہیں ان کو فرنس آئل کی سپلائی جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ دی جا رہی ہے تاکہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیف ملتا رہے. تو جنریشن کیپیسٹی آلریڈی تھی, اس کو سی پیک سے شاید فوراً منسوب کرنا جو ہے وہ حقیقت سے تھوڑا سا دور ہوگا. تیسری چیز جو کہ ہمیں اس میں دیکھنی چاہیے, بلوچستان کے لیے ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہو رہا ہے اور بلوچستان کی بہت سی جو تھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ
وہ شاید ابھی بھی اگنورڈ رہتی اگر کہ سی پیک اور اس میں سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہ آتے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ نہ بن پاتی. لیکن مجھے اس میں جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم بلوچستان, گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز میں ہیومن ریسورسز کی کیپیسٹی نہ بنائیں کہ اس پروجیکٹ کی اونرشپ لیں اور اس میں ان کو جابس کے مواقع نہ ملے. جو پروجیکٹ میچور ہوتے جائیں گے, اگر وہاں پہ چائنیز جائیں, اگر وہاں پہ پنجاب سے لوگ جائیں, سندھ سے جائیں, باقی صوبوں سے جائیں, تو بلوچستان کا احساس محرومی اور بڑھ جائے گا. وہاں پہ شاید اس وقت ایک اسٹرکچرڈ کوشش کرنا ہوگی کہ ابھی سے وہاں پہ ایک آپ کارڈر تیار کرنا شروع کریں سروس پرووائڈرز کا, جو کہ ان پروجیکٹس پہ آ کے اونرشپ لے. آپ کو اس میں 50-60-70% جو بھی ایک بنتا ہے پروپورشن, اس میں لوکل لوگ ملے اور وہ کہیں کہ ہاں جی یہ پروجیکٹ ہمارے لیے بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ امید باندھ لینا کہ یہ کوئی جو ہے وہ ہمارے پہ ہنی وائلڈ اینڈ مانا ڈیو جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا فوراً, یہ غلط ہے. یہ بہت لانگ ٹرم چیز ہے. ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. اس کی جو وائبلٹی ہے اس کے اندر بہت سے سٹیپس جو ہے وہ اور درکار ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ صرف اگر اس ایکسٹرنل سپورٹ کے اوپر ہم بیٹھے رہے اور اپنے جو ڈومیسٹک جو اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ ہم نے نہ کیے تو پھر اس کو بھی ہم اس کے پوٹینشیل کو بھی ایکسپلائٹ ہم نہیں کر پائیں گے.